گزارش کر رہا ہوں جلسوں میں آئیے تو ٹوپی پہن کے آئیے، قوالی والی نہیں ہے کہ جیسے چاہو ویسے چل دیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کبھی جلسے میں ناپاک نہیں آئے، جو ناپاک رہے اس کو نہیں آنا چاہیے۔ فرشتوں کی بارات اترتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے۔ احترام کیجئے، بزم مصطفیٰ ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ توفیق دے تو باوضو آئیے، کم از کم اتنا کیجئے کہ پاک رہیے، صاف رہیے، سر پہ ٹوپی پہن کے آئیے، تاکہ راہگیر کو بھی پتہ چلے یہ ناچ دیکھنے نہیں جا رہا ہے، نبی کی محبت میں ذکر نبی سننے جا رہا ہے۔ میں آپ کی یعنی شکایت کر رہا ہوں، اکثر جلسوں میں دیکھا گیا ہے یہ لڑکے جتنے رہتے ہیں بغیر ٹوپی کے آ جاتے ہیں، حرمت پامال کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عادت بری پڑ گئی نا تو یہ مسجد میں بھی جائیں گے بغیر ٹوپی کے، وہابیوں کی طرح، خارجیوں کی طرح، بولیں گے فرض تھوڑی ہے ٹوپی پہننا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کھانا کھاؤ تو ٹوپی پہن کے، استنجا کرنے جاؤ تو ٹوپی پہن کے، پیخانہ کرنے جاؤ تو ٹوپی پہن کے۔ یہ جب کھانا کھاتا ہے ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو یہ بزم نبی میں کیا ٹوپی پہنے گا؟ اس لیے میرے بھائیو یہ سب مسئلہ ہے، نبی کی سنت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اماں تم لوگ کو جانا ہے تو چلی جاؤ، اور نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کے سنو۔ ہاں میں بتا دوں گا کہ عورتوں کو زیور کیسا پہننا جائز ہے، کیسا پہننا حرام ہے۔ میں یہ بھی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ قوم کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے عورتوں کی وجہ سے۔ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ کپڑا ناپاک ہو گیا تو صاف ہی نہیں بلکہ پاک کیسے ہوگا، میں یہ بتا دوں گا۔ لیکن چپ چاپ بیٹھو تب میلہ مت بناؤ۔ اے میری بہنوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر تم لوگ بھی سیکھ لو، اور ضروری ہے تو جا سکتی ہو ملن، یہاں پہ ملن مت کرو، یہ ملن والا پروگرام نہیں ہے، خالہ پھپھو بھابھی سب کچھ نہیں، بیٹھو اللہ کا ذکر سنو۔ آپ لوگ بھی توجہ کے ساتھ سنیے، اگر ذہن آپ کا حاضر ہے تو ایک شعر میں سنا رہا ہوں، اور میں اتنی بات جانتا ہوں کہ اب کوالٹی ہے، بہت سارے لوگ 15 منٹ ویٹ کرتے ہیں مولوی صاحب کیسی تقریر کرے گا تو سنیں گے ورنہ گھر چلے جائیں گے، ذرا تھوڑی دیر دو تھوڑی دیر دو تھوڑی دیر دو۔ مولوی کو سننے آتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے آتے ہو؟ مولوی کو دیکھنے آتے ہو؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ محقق بن جاتے ہیں، اناؤنسر کیا بول رہا ہے، شاعر کے شعر میں کیا گہرائی ہے، مقرر کیا بول رہا ہے، اس چکر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، ان کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، پھلنے کھا رہے ہیں چاہے کوئی کھائے صاحب رہے، صرف آپ ہی سبحان اللہ بولیے گا، ہم نہیں بولیں گے، علماء نہیں بولیں گے، سب بولیں گے تو سب کو ثواب ملے گا۔ یہ کون سی بزرگی ہے کہ مولانا ہو کے سبحان اللہ نہیں بولے؟ تو کوئی بزرگی ہے میرے بھائی؟ تو خیر جو محقق کا کام کریں وہ اپنا جانے، ہمیں کیا لینا دینا، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو تو اللہ کا نام لیجیے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ میں الحمدللہ اللہ کا بے پناہ فضل ہے مجھ پہ، سارا کام میں کر سکتا ہوں، جنازہ بھی پڑھا سکتا ہوں، فرض نماز کی امامت بھی کر سکتا ہوں، نکاح بھی پڑھا سکتا ہوں، تراویح کی نماز بھی الحمدللہ ایک ختم پورا قرآن سنا سکتا ہوں۔ جب میں تراویح سنا سکتا ہوں تو کیا میں سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ میں سبحان اللہ بھی کہوں گا، نعرہ بھی لگاؤں گا، جواب بھی میں دوں گا۔ آپ لوگ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بالکل آرام کیجیے گا، بالکل آرام کرنا بھائی، کائے کے لیے انرجی لاس کیجیے گا، انرجی بچا کے رکھیے۔ ایک شعر میں سنا رہا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے، مرضی بالکل آسان ہے، مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شعر کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آج کپڑا جو ہم پہنتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، کھانا کھاتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، کپڑا پہنتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، شادی بیاہ کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، لڑکا لڑکی تلاش کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، ہر کام میں اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو
عورتوں کو ٹائٹ کپڑا پہننا اسلام میں سختی سے منع ہے۔ اپنی مرضی سے آپ نے انارکلی والا پائجامہ پہنا دیا۔ لڑکیوں کو لڑکوں کا کپڑا پہننا منع ہے، لڑکوں کو لڑکیوں کا کپڑا پہننا منع ہے۔ لڑکیوں کو لڑکے کی طرح بال کٹانا اور اپنے آپ کو بنا کے رکھنا، ایسی لڑکیوں پہ لعنت ہے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کی طرح کان چھدوانا، ایسے لڑکوں پہ لعنت ہے۔ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، یہ مجھے پسند ہے یہی کروں گا، یہ مجھے پسند ہے یہی لوں گا، یہ مجھے پسند ہے یہی کروں گا۔ رات ہو تو اپنی مرضی، دن ہو تو اپنی مرضی، مرضی ہوئی تو نماز پڑھوں گا، نہیں مرضی ہوئی نہیں پڑھوں گا، مرضی ہوئی تو روزہ رکھوں گا، اور میرا کیا بگاڑے گا؟ میں مرضی ہے تو رکھوں گا، نہیں تو نہیں رکھوں گا۔ دولت ہے، مرضی ہوگی تو حج کو جاؤں گا، مولوی لوگ بولتے بولتے مر جائے نہیں جاؤں گا، میری مرضی میری مرضی۔ آدمی اپنے مرضی کا اس طرح غلام بن گیا ہے کہ اپنی تباہی اپنی بربادی سے بے خبر ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ جو ہے ایسے نہیں ہیں، ہم اور آپ آوارہ نہیں ہیں، ہم اور آپ جو ہے بالکل وہ آوارہ ہوا کے جھونکے نہیں ہیں کہ جدھر مرضی ہوئی ادھر چل دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کا باپ، آپ کا دادا، میرا خاندان، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، اس خاندان میں ہم پیدا ہوئے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نے جانا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم نے جانا کہ میرا معبود ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں، ہم نے جانا کہ اسی اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے۔ جتنے انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، علماء سے ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتیوں میں جس کو سب سے زیادہ بلند رتبہ عطا کیا ہے وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ انبیاء کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا، نبی کی طرح امتی ہو نہیں سکتا۔ اب یہاں پہ ہمارا ایمان ہے، حضرت آدم علیہ السلام لاجواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام لاجواب ہے، حضرت شیس علیہ السلام لاجواب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام لاجواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام لاجواب ہے، حضرت عیسیٰ ہے تو لاجواب، حضرت موسیٰ ہے تو لاجواب، حضرت یحییٰ ہے تو لاجواب، حضرت زکریا ہے تو لاجواب۔ یہ ایمان رکھنا پڑے گا، ہر نبی لاجواب ہے، ہر نبی کا پیغام لاجواب ہے، ہر نبی کی صورت لاجواب ہے، ہر نبی کی سیرت لاجواب ہے، تمام انبیاء لاجواب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، صدام صاحب بتلائیے، مولانا صاحب بتلائیے، آدم لاجواب، نوح لاجواب، شیس لاجواب، یحییٰ لاجواب، زکریا لاجواب، ابراہیم لاجواب، اسماعیل لاجواب، از آدم تا عیسیٰ، جب تمام انبیاء لاجواب ہے، آمنہ کا لال کیسا ہے، عبداللہ کا لخت جگر کیسا ہے، عرش کا مہمان کیسا ہے، صاحب قرآن کیسا ہے، فیوچر ٹینس کے بارے میں بتانے والا نبیوں کا نبی کیسا ہے، پاسٹ ٹینس کے بارے میں بتانے والے خاتم الانبیاء کیسے ہیں، پریزنٹ ٹینس کے بارے میں بتانے والے سید المرسلین کیسے ہیں، زمین پہ رہ کے آسمان کی خبریں دینے والے آمنہ کے لال کیسے ہیں، سارے نبی لاجواب ہیں۔ میرا نبی کیسا ہے، میرا آقا کیسا ہے، میرا داتا کیسا ہے، میرا ماما کیسا ہے، میرا ملجا کیسا ہے؟ اگر یہ کوشچن ہے تو اس کے جواب کے لیے نہ آپ کو ایم پی جانا ہوگا، نہ آپ کو مہاراشٹر جانا ہوگا، نہ آپ کو بنگال جانا ہوگا، نہ آپ کو بہار جانا ہوگا، نہ اڑیسہ جانا ہوگا۔ اس کے جواب کے لیے اتر پردیش میں ندوہ نہیں جانا ہے، سہارنپور نہیں جانا ہے، لکھنؤ نہیں جانا ہے، بریلی جانا ہے، اور بریلی میں جا کے ادھر ادھر نہیں جانا ہے، محلہ سوداگران میں جانا ہے، اور وہاں جا کے ان سے نہیں، فخر زمین و زمان، تاجدار علم و فن، زینت باغ و چمن، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، حضور اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، حضور جب سب لاجواب ہے، میرا آقا کیسا ہے، میرا ماما کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہہ دیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ سچ ہے کہ سب انبیاء لاجواب ہے۔ اپنے نبی کی بات کرتے ہو، اپنے آقا کی بات کرتے ہو، اپنے ماما کی بات کرتے ہو، تو سنو، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی
گفتگو کو پھر میں روک رہا ہوں، اس لیے روک رہا ہوں، اپنے تسلسل کو میں ذرا روک رہا ہوں۔ آدمی اپنے انرجی کو کتنا لاس کرتا ہے، کتنا لاس کرتا ہے۔ بازار گیا، آیا، بھائی سے جھگڑا کیا، انرجی لاس، ماں کے سامنے چیخ و پکار چلا کے بولا، انرجی لاس، بیوی کے اوپر حکمرانی کیا، انرجی لاس، ادھر ادھر چلایا، انرجی لاس، دوست و احباب کے ساتھ انرجی لاس، کھیت میں گیا کسان، انرجی خرچ کر رہا ہے، کوئی ڈیوٹی کیا، انرجی خرچ کر رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، انرجی خرچ کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے تو انرجی خرچ کر رہا ہے، کرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ انرجی خرچ کر رہا ہے نا۔ ارے میرے بھائی، اپنے لیے تو بہت انرجی خرچ کر لیا، کبھی خدا کے لیے تو کرو، کبھی اللہ کے لیے تو کرو، کم از کم ابھی موقع مل گیا ہے۔ انرجی میں آپ سے نہیں کہتا ہوں خرچہ کرو پیسہ، نہیں، پیسہ رکھیے، انرجی تو خرچ کیجئے۔ کیسے کیجئے گا؟ سبحان اللہ، اتنا زور سے مت بولیے، کہیں مائک پھٹ جائے تو مصیبت ہو جائے گی۔ انرجی خرچ کیجئے، خرچ کیجئے، ذرا خرچ کیجئے۔ یا اللہ، جو لوگ سبحان اللہ بولے اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کو کینسر سے بچا، شوگر سے بچا، جن کو شوگر ہے اس کا نارمل فرما، گٹکھا سے بچا، گٹکھا سے بچا، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، گناہوں سے بچا، دیوبندی سے بچا، وہابی سے بچا، خارجی سے بچا، 16 کلی سے بچا، 18 کلی سے بچا۔ یہ ساری دعا کیا ہوں کس لیے معلوم ہے نا؟ خرچہ کرتے رہیے اور دعائیں لیتے رہیے، ذرا زور سے۔ آپ لوگ میرے بزرگ ہیں، آپ لوگ بزرگ ہیں، آپ کو اور زیادہ ضرورت ہے آپ کے لیے، کیوں؟ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، بوڑھا کے بعد تھوڑے جوان آدمی کوئی ہوگا، اس لیے میں اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اور جوان تم مت سوچنا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، یہ مت سوچنا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو کیا بوڑھا کیا جوان یار، ہم ہو یا آپ، ہر آدمی اللہ کا نام لیجئے، ذرا زور سے خرچ کیجئے اور اپنی آواز کو لہرا لیجئے تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہو۔ سبحان اللہ۔ سنیے حضرات، ہر آدمی اپنے مرضی کا غلام ہو گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو لڑکیاں جینس پینٹ پہنتی ہیں، لعنت ہے ایسی لڑکیوں پہ۔ جو عورتیں ٹائٹ فٹنگ کپڑا انارکلی پہنتی ہیں، غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے، وہ عورت گنہگار۔ نبی ارشاد فرماتے اس قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو اپنی عورتوں کو بجنے والا زیور پہنائے۔ اور کون ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو زیور پہنایا یا خود خرید کے لائی، اگر اس پائل میں آواز ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں پریشان میں کیسے ہوں، ہم اور آپ اللہ کے ایک ماننے والے ہیں، ہم اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، تو یاد رکھیے گا ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے غلام ہو گئے ہیں۔ اور غلام کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ غلام کبھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا ہے، غلام ہم وقت آقا کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتا رہتا ہے، دست بستہ حاضر رہتا ہے، بالکل ملتجی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے حضور کا کب کرم ہو جائے، حضور کا کب حکم ہو۔ غلام سچا وہی ہے جو آقا کے حکم کو عمل کرے، غلام وہی اچھا ہے جو آقا کی خدمت میں لگا رہے۔ حضرات ہم اور آپ نبی کے غلام ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے پیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے سارا کام کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے مرضی مصطفیٰ کا خیال کیا؟ کبھی آپ نے مرضی مولا کا خیال کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا اپنی مرضی کے مطابق جینا دنیا داروں کا کام ہے، نبی کے مرضی کے مطابق جینا ان کے غلاموں کا کام۔ لوگ اپنی مرضی سے جیتے ہیں، یہی وجہ ہے کپڑا بدل گیا غیروں کی طرح، طرز زندگی ہو گئی ویسٹرن کلچر کے رنگ میں آپ کی زندگی ہو گئی۔ آپ تو صرف اب ووٹر لسٹ میں مسلمان ہیں، کردار و عمل خراب ہو چکا ہے، اب تو آپ کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ اسلامی لباس سے آپ کو پرابلم، اسلامی تہذیب سے آپ کو پرابلم، اسلامی کلچر سے آپ دور ہیں، اسلامی ماحول کو دیکھنے کو آپ کو ملتا نہیں، اسلامی لباس نہیں، اسلامی ملبوسات نہیں، اسلامی بول چال نہیں۔ حضرات اللہ کی قسم دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اسلام سے
अच्छा कोई मजहब नहीं, इस्लाम से अच्छा कोई, इस्लामी कल्चर से अच्छा कोई कल्चर नहीं, इस्लामी तहजीब से बेहतर कोई तहजीब नहीं। आज दुनिया के लोग, आज भी याद रखिएगा, पंजाब में चले जाइए, जिसे आप सरदार कहते हैं, अरे सरदार तो हम थे, हमने अपनी सरदारी को गंवा दिया। जिसे पंजाबी कहते हैं, उनकी बेटियों को आपने देखा है कभी साड़ी नहीं पहनेगी, उनकी बीवियों को आपने देखा है कभी साड़ी नहीं पहनेगी, वो बूढ़ी रहे जवान हमेशा पहनती है शलवार और कमीज। ये इस्लामी लिबास है, ये साड़ी पहनना, ये साड़ी गैर मुस्लिमा औरतों का काम है, ये इस्लामी लिबास नहीं है। अपनी औरतों को जब पहनाते हैं, ये इस्लामी लिबास नहीं है, इस्लामी लिबास पंजाबियों ने ले लिया है। हमारा इस्लामी लिबास औरतों का है, वो शलवार पहने, वो कमीज पहने, साड़ी ना पहने। हजरात, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपने अपने तमाम इस्लामी तर्ज को छोड़ दिया है, दुनियादारों की तर्ज जिंदगी को अपना लिया है। याद रखिएगा, अपनी मर्जी से जो लोग जीते हैं, याद रखिएगा तबाह और बर्बाद हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने और आपने ठान लिया कि अब हम उसी को पसंद करेंगे जो नबी को पसंद आ जाए, अब हम वही काम करेंगे जो नबी को पसंद आ जाए, अब हम वही खाना खाएंगे जो नबी को पसंद हो, अल्लाह की कसम। फिर याद रखिएगा, भारत में हम अकलियत में जरूर है, गलबा नबी के गुलामों का हो जाए। कर दे रहा, सब लोग की तवज्जो है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। ज़्यादा देर मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, इसलिए कि मैं बोझ बनूंगा नहीं। हमारे अख्तर भाई ने बहुत अच्छा अच्छा शेर पढ़ा है, मज़ीद आप उनके मुतमन्नी हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं भी अल्लाह का फजल है नाते नबी पढ़ता हूँ। और मैं क्या, सारे सुन्नी पढ़ते हैं, कोई तहत में, कोई तरन्नुम में, सब पढ़ते हैं, कोई बस जलसा में पढ़ते हैं, कोई घर में पढ़ते हैं। मैं जलसों में कम पढ़ता हूँ, अपने घर में ज़्यादा पढ़ता हूँ। अपने बच्चों को रखता हूँ, अपनी एकलौती को, और उसी को कहता हूँ, पढ़ता हूँ तो कहता हूँ बोलो सुभान अल्लाह, ताकि उसको भी सवाब मिले। नहीं समझे? लेकिन मैं अभी पढ़ूँगा नहीं, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अभी मैं आप तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, तो ज़रा खर्च करिए तो मैं बता दूं। हाँ, सब लोग खर्च कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। बहुत गौर से सुन लीजिएगा, इसको ज़रूर सुन लीजिएगा, इसके बाद आप जा सकते हैं। मैं घड़ी देख रहा हूँ, लगभग आधा घंटा हो गया, आपको पता नहीं चला। जी हाँ, लेकिन सुनिए, और 15-20 मिनट में सुना दे रहा हूँ। ये तो हम लोग को मालूम है कि इंतकाल हम लोग का होगा, बस मुँह से बोलिए, है ना? मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल इश्क का कलच में लगा करके और उसके बाद फिर मदनी गियर में लगाना चाहता हूँ। तो हम लोग का इंतकाल होगा। अम्मा आप लोग भी सुन लीजिएगा गौर से, मेरी बहन है, तुम भी सुन लो, आप लोग सुन लें। हम लोग का इंतकाल होगा, कफन पहन, दोस्त, नौजवान, मेरे दोस्त सुन लो मेरे दोस्त सुन लो, इंतकाल होगा ना, कफन पहना के दफन कर दिया जाएगा और उसके कब्र में रख दिया जाएगा, लोग आ जाएंगे। उसके बाद मौलाना सद्दाम साहब लोग ये सोचते हैं कि अब होगा क्या, सारा मामला ख़त्म, मैं मर गया, कब्र में चला गया, मामला ख़त्म। लेकिन दोस्तों, असल तो अब शुरुआत है, अब शुरुआत है, मंजिल आखिरत की पहली है कब्र, अब यहाँ से शुरुआत है। सरकार फरमाते हैं, गौर से सुन लीजिएगा, कब्र में जो हम लोग मुर्दा को दफन कर देते हैं, तो जानते हैं कब्र की दोनों दीवारें आपस में मिलती हैं, अल्लाह के हुक्म से दोनों दीवारें मिलती हैं। बीच में जो मुर्दा होता है उसका हशर क्या होता है? यही नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी मैं हजरत के रूम में था तो मच्छरों का यलगार हो रहा था। गर्मी का टाइम है ना, गर्मी का टाइम है तो अक्सर जगहों पे मच्छर मुलाकात करने भी आता है। तो मेहमान समझ के आया, सोचा कि जगह ब जगह का पानी पिया, खून बहुत फ्रेश होगा, कोरोना नहीं होगा, इसलिए इसी का खून पी लो। तो आया
تو سمجھیے کہ 2-3 سمجھیے وہ پورے فیملی کے ساتھ نہیں آیا تھا، بس 3-4 بھائی بہن آیا تھا۔ اب بھائی بہن اس کے کیسے کہیں، بس کہتے ہیں مچھر میں لیڈیز ٹرمس کیا معلوم۔ تو 3-4 آیا اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر کے، دیکھو نثار احمد رضوی آیا ہے، بالکل فریش بلڈ ہوگا آیا۔ اس کے بعد جو ہے کوئی ادھر ملاقات کر رہا ہے، کوئی ادھر ملاقات کر رہا ہے، کوئی ادھر ملاقات کر رہا ہے، کے کاٹنے سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس قبر میں تجھے لوگ دفن کر کے لوٹ جائیں گے، یہ مت سوچنا کچھ نہیں ہوگا، ارے وہاں پہ سانپ بھی آئے گا، وہاں پہ بچھو بھی آئے گا، اور وہ تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اے میرے دوست، اے میرے نوجوان بھائیوں، جو مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہ کر سکے، شجاع اقرا جو سانپ گنجا ہے، جس کو اللہ نے ناخن لوہے کا دیا ہے، جس کی آواز اس قدر کڑک ہے کہ جیسے بجلی کڑکتی ہے تو آواز ہوتی ہے، اس سانپ کی آواز ویسی ہوتی ہے۔ ڈنک کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ مردہ کو ڈستا ہے تو اس کے زہر کی وجہ سے 70 گز زمین میں دھس جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، قبر میں وہ سانپ آئے گا، شجاع اقرا آئے گا، تمہیں ڈسے گا، لیکن نبی نے فرمایا سب کو نہیں کاٹے گا، سب کو نہیں ڈسے گا۔ یا رسول اللہ، یہ سانپ کس کو کاٹے گا؟ نبی فرماتے ہیں جو مسلمان وقت پہ نماز ادا نہیں کرتا ہے اسی کو یہ سانپ کاٹتا ہوا نظر آئے گا۔ جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتا ہے اسی کو کاٹے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مچھر کاٹے ہمیں برداشت نہ ہو، کھٹمل کاٹے ہمیں برداشت نہ ہو، چیونٹی کاٹے ہمیں برداشت نہ ہو، وہ سانپ کاٹے گا، میرا حشر کیا ہوگا؟ یہ تو احسان مانو آمنہ کے لال کا، انہوں نے قبل از وقت بتا دیا ایسا سانپ آئے گا، چاہتے ہو کہ اس کے عذاب سے بچ جائے، نماز کے پابند ہو جاؤ، مسجدوں کو سجدوں سے سجا دو، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کر جاؤ، سجدوں کو جھکا دو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا انصاف جو ہوتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، جو جھک جاتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ رات یہ بات یاد آئی تھی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں وہیں پہ پہنچ رہا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات، کتنا ماحول خراب ہو گیا، لوگ مرضی کے مطابق جینے لگے، ویسٹرن کلچر، لڑکیاں ایسا ایسا کپڑا پہننے لگیں، اور لڑکے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ایسا کپڑا جنس، توبہ 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 توبہ۔ ارے کپڑا تو ہے رے میرے بھائی، لیکن کیا تم کپڑا پہنے ہو میرے بھائیوں؟ بہت افسوس اس وقت ہوتا ہے جب لڑکے ایسا کپڑا پہنتے ہیں، بالکل یہاں پہ کمر سے بھی نیچے آ کر کے وہ نیا جنس چلا ہے وہی لڑکا سب پہنتا ہے، سمجھ گئے؟ اتنا خراب جنس ہے کہ کھڑا رہتا ہے تب تو قدر غنیمت ہے، اور جو ہی جھکتا ہے تو ننگا ہو جاتا ہے، جو ہی جھکتا ہے تو کھل جاتا ہے، جی ہاں اس کا سطر کھل جاتا ہے، میں ڈکلیئر بتا رہا ہوں، جو ہی جھکتا ہے اس کا سطر جو ہے بے سطر ہو جاتا ہے، بے حجاب ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی احساس نہیں ہے کتنا بے شرم ہو گیا، کتنا بے حیا ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، بے حیائی کا مادہ سور کے اندر زیادہ ہے، بے حیائی کا مادہ، بے حیا جانوروں میں سب سے زیادہ سور ہے۔ یہ سور کی فطرت تمہارے اندر کیسے پیدا ہو گئی؟ ایسا کپڑا تم نے پہنا تو جھکتے ہو تو ننگے ہو جاتے ہو۔ اے میرے دوست، اے میرے نوجوان بھائی، تم احساس کرو، ایسا کپڑا پہن کے اگر تم گھر میں رہے اور جھکنے کی نوبت پڑی، ماں کی نظر پڑے گی تو کیا سوچے گی؟ تمہارے جوان بہن کی نظر پڑے گی تو کیا سوچے گی؟ تمہارے چچی کی نظر پڑے گی تو کیا سوچے گی؟ ارے بے حیائی کو کس طرح عام اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ ارے ہم تو دنیا دار کے نہیں، آمنہ کے لال کے غلام تھے۔ نبی نے تو ہمیں ایسا طریقہ دیا ہے کہ کپڑا معمولی ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کا وقار ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ ذرا سوچو میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، اللہ اللہ، ذرا خرچہ کیجئے تو اور آگ بتا دو، ذرا ٹھیک سے خرچہ کیجئے میرے بھائی، سبحان اللہ۔ نعت شریف میں سناؤں گا، میرے دوست بیٹھے رہو، ایسا ایسا مصرع سناؤں گا کہ انشاءاللہ مچل جائیے گا، لیکن یہ پہلے جو میں آپ کو معافی ضمیر کو پیش کر رہا ہوں اس کو ذرا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ترجمہ میں کروں گا لیکن ہر کام ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ حضرات، پروانہ صاحب، یہ کپڑا پہن کے اگر آپ نے کہہ دیا یہ کیا کر رہے ہو، جانتے کیا کہتا ہے؟ اٹس مائی اسٹائل۔ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے میرا اسٹائل ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ کیسا اسٹائل ہے کہ تمہیں ننگا
ارے نبی کے طریقے کو اپنا لو، ٹاٹ کا بھی کپڑا رہے گا، تمہاری عظمت کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ کیا آفت ہے! سن لیجئے، مردوں کو بھی ٹائٹ کپڑا پہننا منع ہے، مرد بھی ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنے، عورت بھی ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنے۔ عورتوں کے لیے خاص طور پہ ہے، ایسا کپڑا نہ پہنو جو بدن کی ساخت نظر آئے، ایسا باریک کپڑا نہ پہنو کہ بالوں کی سیاہی بھی تمہارے کسی کے نظر میں آ جائے، تم اپنے بالوں کی حفاظت کرو۔ اللہ اللہ، حضرات میں کیا بتاؤں، میری مائیں سن لے، میری بہنیں سن لے، شاید کہ کسی مسئلے پہ اگر عمل ہو جائے تو جلسہ قبول ہو جائے۔ اگر آپ زور سے اگر خرچہ کر دیجئے گا تو ایک مسئلہ میں بتا دوں گا۔ سبحان اللہ، سب کی اجازت ہے، سب کی اجازت ہے۔ اچھا، آپ لوگ جو خرچہ کر رہے ہیں انرجی، سبحان اللہ، جو بول رہے ہیں، تو آپ کو کوئی پرابلم، کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ اچھا لگ رہا ہے تو اچھے کام میں پھر ذرا سا سلو کیوں؟ جی بالکل فاسٹ ہو جائیے، آواز کو کھولیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ذرا زور سے، ہاں زور سے بولیے یا رسول اللہ، یا اللہ، جن لوگوں نے تیرے محبوب کو پکارا ہے سب کو مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات سن لیجئے، ماؤ سن لو، ناخن کا مسئلہ ہے، مرد ہو یا عورت جب کاٹے تو اس کو پھینکے نہیں، دفن کرے۔ ناخن جب انگلیوں سے کاٹے تو دفن کرے۔ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ اگر بالوں میں کنگھا کرے، بال ٹوٹ کے کنگھی میں آ جائے تو اس کو یوں ہی نہ پھینکے، بالوں کو ایسی جگہ چھپا دے، دفن کر دے، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ عورت کپڑا پہننے اور نہانے، کپڑا دھونے، اپنا کپڑا ایسی جگہ نہ پھیلائے سکھانے کے لیے کہ غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ اللہ اللہ، نبی نے کتنا پیارا طریقہ دیا، ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کی کس طرح حفاظت فرمایا۔ یہ اسلام ہے جو عورتوں کو بچاتا ہے، عورتوں کے مقام کو بلند کرتا ہے، لیکن آج کی ہماری مائیں بہنیں ویسٹرن کلچر کو اپنا کر کے اپنے وقار کو مجروح کر رہی ہے، اپنی عاقبت کو برباد کر رہی ہے۔ اس لیے آج کے اس عظیم الشان اشرف الانبیاء کانفرنس کے ممبر سے میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اگر ابھی بھی آپ ہوش میں نہ آئے تو پھر میدان محشر تو کیا، قبر میں آپ کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ دنیا میں ابھی قبر تو باقی ہے، ابھی آپ دنیا میں ہیں، ایسا عذاب آئے گا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ NRC کی صورت میں بھی عذاب آ سکتا ہے، CA کی صورت میں بھی عذاب آ سکتا ہے، مہنگائی کی صورت میں بھی عذاب آ سکتا ہے، GST کی صورت میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ایسے صورت میں عذاب آئے گا، آپ کو سمجھ میں نہ آئے گا۔ اس لیے بہتر ہے، مناسب ہے کہ سب کی پسند سب کو مبارک ہو، نبی کی پسند ہمیں مبارک ہو۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ مائک والے بھائی ادھر چالو کرو، رو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، دیکھو ٹیسٹ کرو، ادھر میں یہ تار چھوٹ گیا ہے۔ نہیں دوست، بہت اچھا تم بجا رہے ہو، سمجھے، بہت اچھا بجا رہے ہو، ویری گڈ ویری گڈ۔ ہاں، مولوی صاحب کو لوگ سمجھتے ہیں بھگلول، انگلش جانتا ہوں، کیا سمجھتے ہیں اور کیا، انگلش جانتا ہوں، لیکن انگلش بولنے کا یہاں پہ کوئی دکھ ہی نہیں ہے، کیوں بولیں گے؟ اردو لوگ سمجھ نہیں رہے تو انگلش کیا سمجھیں گے؟ اور انگلش اچھی زبان نہیں ہے لیکن انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہر جگہ اسی کی چلتی ہے۔ اصل میں انگلش میں کیا ہے، باپ ہو چاہے بیٹا، سب کو یو، سب کو یو، باپ ہے تو یو، بیٹا ہے تو یو، نہیں سمجھے؟ بالکل شارٹ کٹ زبان ہے، نہیں سمجھے، شارٹ ہے۔ اور اردو میں اتنا خیال ہے، باپ ہے تو آپ، بیٹا ہے تو تم، بڑے چھوٹے کا خیال ہے نا، اس میں سب ایک ہی چکی میں پسا جاتا ہے، باپ ہے تو یو، بیٹا ہے تو یو۔ اس لیے ہٹاؤ انگلش کو، جہاں ضرورت پڑے گی تو وہ انگلش بول لیں گے۔ اور اردو سے اچھی کون سی زبان؟ انگلش تو ہر لنگڑا لولا بول لیتا ہے، اردو تو اچھے نہیں بول پاتے ہیں، اردو بول کیا سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ جی ہاں حضرت، میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک بنگالی تھا، میں کسی سے گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا چاشنی، جملہ آ گیا، بولا واٹ از چاشنی، کی آچے چاشنی کی ہولو میننگ، میں نے اس کو سب سمجھایا۔ اردو بہت اچھی زبان ہے، اردو سے پیار کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مائک آپ نے ٹھیک کر دیا ہے، حضرات اپنی مرضی سے جینا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے، ذرا زور سے بول لیجئے، اپنی مرضی
گئی ہے تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اپنی مرضی نے تو اور کیا ہے صدام صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھوں گا نماز کب سے، بولا جمعہ سے، یہ اپنی مرضی ہے۔ ایک جمعہ چلا گیا پھر بولا جمعہ سے، یہ اپنی مرضی ہے۔ اور نبی کی مرضی کیا ہے؟ میں سب ٹائمنگ بتا دے رہا ہوں لیکن پہلے خرچہ تو کیجئے۔ ہماری مرضی ہے کل سے، پرسوں سے، جمعہ سے، اور نبی کی مرضی ہے 10 سال کی عمر ہو گئی ہے نماز پڑھو، 10 سال کی عمر ہو گئی ہے نماز پڑھو۔ اور جو 10 سال کی عمر سے بچہ نماز کا عادی ہو جائے گا اور جو بیٹی نماز پڑھنے کی عادت ڈال لے گی، اللہ کی قسم جہیز کے لیے اس کے باپ کو رونا نہ پڑے گا۔ اس لیے کہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیک اور پارسا لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، اور کچھ اگر سماج میں ایسی بیٹیاں مل جائے تو یاد رکھیے گا سب دنیا دار نہیں ہے، اسی دنیا میں رہ کے نبی سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اور اپنی بیٹیوں کو اس لائق تو بنا دو کہ جب کوئی بے حیا بیٹا کا باپ آ جائے اور جہیز کا مطالبہ کرے تو کہہ دو ارے جو جہیز تم مانگ رہے ہو قارونی دولت میرے پاس نہیں ہے، نماز کے جیسی پیاری دولت میری بیٹی کے پاس۔ حضرات ایک پیغام میں دے کے جا رہا ہوں، سن لیجئے نبی کی حدیث، اور انشاءاللہ اس سے آگے کسی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں، لیکن پہلے خرچہ کیجئے تب۔ میرے دوست ہلو مائی ڈیئر، ادھر اٹینشن پلیز، تم سے کہہ رہا ہوں، تم سے ادھر توجہ دو، ادھر توجہ دو، سن لو۔ ہاں انگلش آ گئی تھی، آپ لوگ پڑھے لکھے اس لیے ادھر توجہ دیجئے، ذرا زور سے خرچہ کیجئے۔ سنیے، آپ لوگ ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو ذہن سے بات بھی نکل جاتی ہے، کیا کیا باتیں آ گئی تھیں لیکن ذہن سے نکل گئی ہے۔ ذرا زور سے درود شریف پڑھیے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ جو لڑکا کا باپ لڑکی کے باپ پہ ظلم کرتا ہے کہ دینا ہی پڑے گا، نہیں تو شادی نہیں کریں گے، نہیں کہتا بھائی، بہت ظلم ہے۔ اچھا صدام صاحب، آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے آپ کے علاقے میں کیا ماحول تھا؟ لوگ سائیکل مانگتے تھے، صحیح ہے؟ اور سنیے نا ریڈیو، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی فلپس۔ اس کے بعد سنیے گھڑی مانگتے تھے، وہ بھی سنیے HMT۔ نئی نسل کے لوگ تو نام جانتے ہی نہیں، ذرا اس سے ترقی ہوئی تو سیکو 5، یہ گھڑی کمپنی، نہیں سمجھے؟ وہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ بیچ میں وہ بیٹا جو مارا جائے گا، جہنم میں جو جائے گا، جو بیٹا پہلے سٹارٹ کیا ہے ہیرو ہونڈا موٹر سائیکل، یہ بدعت لایا ہے۔ اس کے بعد یہ چل ہی رہا تھا، بیٹی والے مجبور ہو گئے زمین بیچ کے ہی صحیح، اب تو دینا ہی پڑے گا۔ اب یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا، کچھ اور فقیر خاندان کا آدمی سب آ گیا، 4 ویلر۔ اس سے پوچھا جائے تیرا دادا دیکھا تھا، تیرا نانا دیکھا تھا، تیرا خاندان دیکھا تھا 4 ویلر؟ ارے تمہاری تو حیثیت ایسی تھی کہ راج دودھ کے سلنڈر، جس دھواں نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائلنسر۔ راج دودھ کے سائلنسر سے جو دھواں نکلتا تھا، تیرا باپ تو دھواں سنتا تھا، آج آ گیا ہے 4 ویلر کے لیے۔ کیا ماحول ہے میرے بھائی! مجھ کو لگتا ہے حضرات فیوچر میں اب یہ 4 ویلر ختم ہو جائے گا، 6 ویلر۔ کیا نام تو پوچھئے، ٹریکٹر۔ ٹریکٹر مانگے گا، پھر ٹرک پہ جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ سن لو، نبی فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا ہے اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا ہے۔ نبی کی حدیث ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا ہے اللہ اس پہ رحم نہیں فرماتا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ آج تم دوسرے بیٹی کے باپ کو رلا رہے ہو، کل تم بھی رو گے، تمہاری نسل بھی روئے گی۔ ارے مانگنا ہے تو اس سے ماں جو بغیر مانگے
مدرسے کے طلبہ بہت اچھے تھے، چھوٹا چھوٹا بھی بچہ تھا، بہت محبت سے پیش آ رہا تھا. ہاں بہت اچھا لگا مجھے، تربیت کا اثر ہے. لیکن حضرت ختم کر دو، ٹائم تو ہو گیا، 55 منٹ ہو گئے. آپ لوگ کو لگا رہا کہ ابھی شروع ہوا ہے، نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے. آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. خرچہ کیجئے تو پھر لیجئے، خرچہ کیجئے تو یہ لیجئے. لیکن بہت دیر سے آپ لوگ خرچہ کر رہے ہیں. آپ خرچہ کر رہے ہیں تو پانی ہم کر دیں. خرچہ پانی، خرچہ ادھر پانی ادھر، ٹھیک ہے، محبت کا پانی کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نوجوان کھڑا ہو کے کیا نعرہ لگا دیا ہے، کیا کہنے. اور نورانی صاحب کا بھی ہیوی خطاب ہوا، بڑا اچھا لگا. سمجھ گئے. راز کی بات بتا دے رہا ہوں کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. گنڈا مولوی سب بھی تقریر کر رہا ہے. گنڈا مولوی سمجھے، اعلیٰ حضرت سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہے. ایسے مولوی صاحب سب کو مت بلایا کیجیے گا جو اعلیٰ حضرت سے دور کر دے. ہاں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے جو دور ہو گئے نا تو سارے بزرگوں سے دور ہو جائیے گا. ہاں، اس لیے وہی خطیب بلائیے، وہی شاعر بلائیے، وہی پیر صاحب بلائیے جو رضا والا ہو. ذرا خرچہ کیجیے نا ذرا زور سے. کیا نعرہ لگا دیا ہے. لیکن دوستو، میں سب گوارا ہے مجھے، لیکن یہ پسند نہیں ہے میرے سامنے کوئی سو جائے. یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، چاہے جو ہو جائے، جو ہو جائے. آپ ناراض ہوئیے ہو جائے دیجیے، میں سونے نہیں دوں گا. ارے وہ تو بچہ ہے بھائی، وہ تو سوئے رہے تو اچھا ہے، سیانہ کوئی نہیں سوئے گا. ارے ہیرو، ارے ڈاکو، اٹھ جا اٹھ جا. ارے جو سویا رہے گا اس کو اٹھائیے گا تو اس کی بی پی ڈائریکٹ ہائی ہو جاتی ہے. ہاں پھاڑ کے. ہاں تو حضرت ہو گیا، آپ کتنا کیجیے گا جلسہ آپ کا ماشاءاللہ. تو سونے والا جو رہتا ہے کہ اگر سویا ہوگا اس کو اٹھا دیجئے تو سمجھے ڈائریکٹ بی پی ہائی ہو جاتی ہے. نہیں اچھا، اسی میں دیکھیے گا آپ لوگ. حضرت کچھ لوگ جلسہ چھوڑ کے گھر جاتے ہیں اور اس کی بیوی اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہے، ٹھیک 12 بجے رات میں جائے گا. اب سوچئے آپ کی بیوی کی بی پی کتنی ہائی ہوگی. وہ تو اس وقت نیند کی حالت میں رہتی ہے، دن بھر کی تھکی رہتی ہے. وہ دل ہی دل میں کہتی ہے اس کو راستے میں کتا کاٹ لیتا تو اچھا تھا، جلسہ چھوڑ کے کہے آیا. نہیں سمجھے، نیند کا معاملہ ہی ایسا ہے. میرے بھائی یہاں پہ سونا مت، نہیں سمجھے. اس کے لیے جو ہو جائے گا، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، کچھ بھی ہو. دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے دیکھ رہے جیو جیو. سوئیے سوئیے، لاؤ کمبل. کیا مزہ آ رہا ہے، خوب سوئیے. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرات کا ہو نہیں حضرات کا ہو نہیں سکتا. یہ نہ سوتا نہ میں مصرع سنا تھا. ذرا زور سے خرچہ کیجیے یا رسول اللہ. آپ زور سے. اشعار ہے لیکن رہنے دیجیے. لیکن میں یہ بتا دے رہا ہوں حضرات، اپنی مرضی سے بہت جی لیے، بات جی لیے اپنی مرضی سے. لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائی، اب تو جینے کی کوشش کیجئے مرضی مولا کے مطابق. کیا ہوگا؟ فائدہ تو سنیے. کیا ہوگا اگر ہم اپنی مرضی سے جینے کی کوشش ہم نے کیا تو ہمارا یہ حشر ہو گیا ہے. اگر نبی کے مرضی کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق اگر ہم جینے کی کوشش کریں تو میرا ریزلٹ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ہوگا، ثمرہ کیا ملے گا. تو مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے، وہ نظر کر دے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے. وہ نظر کر دے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے. جو نبی اللہ کے مرضی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، ان کا پاور یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اور آپ، ہماری اپنی مرضی سے جینے والوں کا حال کیا ہے ذرا اس کو سن لیجئے. اپنی بیوی کو کہتا ہے بیٹھی رہو، وہ اٹھ جاتی ہے.
اپنے بچہ کو کہتا بیٹھا رہو اسی وقت اٹھ جاتا ہے. یعنی یہ اپنی مرضی سے جینے والوں کا حشر ہے. بیوی بیٹھی تو اٹھ گئی لیکن مرضی مولا کے سانچے میں ڈھل جو گیا ہے اس سرکار غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز کا حال یہ ہے کہ کہتے اٹھنی کو بیٹھی ہے تو بیٹھی رہ جائے. اب پرتھویراج چوہان اس کے وزراء ہیں پریشان, اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. یہ کون سا چنبک ہے, یہ کون سا مقناطیسی ہے, یہ کون سا پاور ہے؟ پاور یہی تھا کہ مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے وہ نظر کر دے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے. غریب نواز سرکار نے اپنے مولا کو راضی کر لیا ہے. اب اللہ کی رحمت سرکار غریب نواز کے ساتھ ہم وقت نظر آ رہا ہے. کے مطابق جیتے ہیں. اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے میں وہاں پہنچ رہا ہوں تاکہ بالکل آسان بات ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے. 24واں پارہ آخری آیت, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. پھر ایک جگہ اور ہے, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. اب اس کا صرف معنی سن لیجئے, میننگ کیا ہے غور سے سنیے گا. قرآن کی آیت ہم نے پڑھ دیا ہے, اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے جو بھلا کرے, جو نیکی کرے اپنے بھلے کو, جو برا کرے اپنے برے کو, تمہارا رب بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا. یہ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ معنی ہو گیا. ہم جو کرتے ہیں قرآن نے صاف کہہ دیا, نیکی کرو گے تمہارا بھلا ہوگا, برائی کرو گے تمہارا نقصان ہوگا. نیکی کرو گے تمہیں ثمرہ اچھا ملے گا, برائی کرو گے تو تمہارا خسارہ ہوگا. اور اگر خسارہ ہو یہ مت کہنا یہ کیا ہو گیا ہے, تمہارا رب بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا ہے. میرا اللہ ظلم نہیں فرماتا ہے, کسی پہ ظلم نہیں فرماتا ہے. یہ نہیں کہ مسلمان پر, نہیں, اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا ہے. مذہب جو بھی ہو وہ بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم جو ہے وہ اچھی عادت نہیں ہے, ظلم جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے, ظلم جو ہے وہ مصیبت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں, میرا اللہ ظلم نہیں فرماتا. اللہ میرا رحمان ہے, رحم کرتا ہے. میرا اللہ کریم ہے, وہ کرم فرماتا ہے. میرا اللہ رزاق ہے, وہ سب کو دیتا ہے. میرا اللہ ستار ہے, گناہ کر رہے ہیں پردہ ڈال رہا ہے. میرا خدا غفار ہے, ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی معاف فرما دیتا ہے. میرا اللہ ظلم نہیں فرماتا, میرا معبود ظلم نہیں فرماتا ہے. آپ کہیں گے کون؟ تو سنیے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. ظالم آپ ہیں, ظالم میں ہوں, ظالم عورتیں ہیں, ظالم گھر کا گھر ہے, ظالم آپ ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں ثابت کروں گا. آپ ظالم ہیں. کیوں؟ صرف یہی ظلم نہیں ہے کہ کسی کی زمین کو ہڑپ لیا جائے, کسی کے پیسے کو چرا لیا جائے, کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈال دیا جائے. یہی ظلم نہیں ہے کسی کا قتل ہو جائے, کسی کو مار دیا جائے. نہیں, ارے اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے, آپ سنیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے. سب سے بڑا ظلم جو یہ ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں ثابت کروں گا. تاج الشریعہ کا غلام ہو, ہوائی فائرنگ نہیں کروں گا, دلیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. آپ ظالم ہیں, آپ ظالم ہیں, سب کے سب ظالم ہیں. جوان ہے تو ظالم ہے, مرد ہے تو ظالم ہے, عورت ہے تو ظالمہ ہے. نابالغوں کو چھوڑ دیجئے, لیکن بوڑھا ہو, جوان ہو, ادھیڑ ہو, مرد ہو یا عورت, مسلمان ہے, سب ظالم ہیں. اکثر لوگ ظالم ہیں. کیسے؟ میں ثابت کروں گا. نبی فرماتے ہیں ظلم یہ ہے, اذان ہو رہی تھی, تو نے نماز نہ پڑھا, تو نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. قرآن طاقت پہ رکھا رہ گیا, تلاوت نہ کیا, اپنی جان پہ ظلم کیا, جھوٹ بول لیا, اپنی جان پہ ظلم کیا, غیبت کر لیا, اپنی جان پہ ظلم کیا, حسد کر لیا, اپنی جان پہ ظلم کر لیا, کسی کی ماں بہن کو غلط نظر سے دیکھا, اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, شراب پی لیا, اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. یعنی گناہ جو تم نے کیا ہے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا, تو عذاب تمہارے جسم پہ ہوگا. گویا کہ تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. کیوں ایسا کرتے ہو, ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن نے کہہ دیا نیکی کرو گے تو بھلا ہوگا, نیکی کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا, نیکی کرو گے تو یہاں سے وہاں تک کامیاب رہو گے. اعلیٰ
تم پہ کروڑوں دو. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. حضرات پورا مجمع ذرا زور سے خرچہ کر لیجئے. سب لوگ اور جی لگا کہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے. علامہ نور عالم صاحب کا جو رقہ میرے پاس پہنچ چکا ہے. اب میں کروں تو کیا کروں، حالانکہ سارا کام تو ہو چکا ہے حضرت. اب پتہ نہیں یہاں کتنے اچھے لوگ رہتے ہیں کہ رات بھر لوگ چندہ ہی دیتے رہتے ہیں. ہاں رات بھر چندہ دیتے ہیں. انہوں نے بھی دیا، انہوں نے بھی دیا. اب حضرت کہہ رہے ہیں مجھ سے، تو مجھ کو کون چندہ دے گا؟ کسی کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں تو چندہ کیا دے گا؟ سب تو دے چکا ہے. اب پیسہ رہے تب نہ لوگ چندہ دے. حالانکہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن کیا کہیے گا کون کس کو. اے اللہ، اے کیا کر رہی ہے میری بہن؟ ارے بیٹھو نا میری بہن. اللہ توبہ، کیا کر رہی ہو؟ اللہ. اچھا آپ لوگ نہیں ان لوگوں سے کیا لینا. اے بیٹھ جاؤ، گھر مت جاؤ، گھر مت جاؤ. بیٹھو تو تمہیں بتا دوں، جس کے سر میں درد ہے اس کا علاج، جس کے گھٹنے میں درد ہے اس کا علاج، جس کے جوڑ میں درد ہے اس کا علاج، جس کا دل دھڑکتا رہتا ہے اس کا علاج میں ابھی بتا دوں گا. بھائی میں دوا نہیں بیچ رہا ہوں، نسخہ تو سنیے گا، پہلے خرچہ تو کیجئے. ہاں میں دوا کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جن لوگ کو جوڑ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، چشمہ بھی فیل ہے لیکن سر میں درد رہتا ہے، ان لوگ کے لیے میں نسخہ بتا دے رہا ہوں. جن عورتوں کا بال جھڑتا ہے اس کا بھی جواب، جس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تب کہتے ہیں مولوی صاحب ایک تعویذ دے دیجئے. دل جو ہے وہ دھڑکتا رہتا ہے اور ہولے دل اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا رہتا ہے. نہیں سمجھے؟ مت لو کسی مولانا سے تعویذ، مت جاؤ کسی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے. تمام بیماریوں سے بچنا ہے اللہ کی قسم. باوضو ہو کر کے نماز کے پابند ہو جاؤ، بلڈ سرکولیشن ہائی ہو جائے گا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ نظر کمزور ہوگی، نہ جوڑ کا درد ہوگا، نہ گٹھیا کا درد ہوگا، نہ کمر میں درد ہوگا. اس لیے کہ نماز صرف عبادت نہیں ہے، جسم کی حفاظت بھی ہے. نماز پڑھ کے تو دیکھیے میرے بھائی، اگر نہیں پڑھے تو کیا ہوگا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو نیکی کرے اپنے بھلے کو، جو برائی کرے اپنے برے کو. کیا کرنا ہے آپ کو سمجھ لیجئے گا. اب آپ کو یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. یاد رکھیے گا حالات بہت نازک ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے فیور میں نہیں ہے. اور آپ لوگ میرے دوست، یہ نوجوان حضرات، یہی لوگ سرحد کو بھی سنبھالتے ہیں، بارڈر، اور یہی لوگ اپنے سماج کو بھی سنبھالتے ہیں، یہی لوگ اپنے مذہب کے بھی قوانین پہ اگر کوئی انگشت نمائی کرے تو اس کا دفاع کرتے ہیں. اور یہی نوجوان چاہیں ادب کے ساتھ تو جلسے کو بھی کامیاب کرتے ہیں. نوجوان بھائیوں سن لو، موب لیچنگ کا کیس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. موب لیچنگ سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے وہ سب جو پکڑ کے زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کر کے بہت مار مارتا ہے، کتے سے بھی بدتر بہت مار مارتا ہے. کیا حضرت کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. آپ کو میں بتا دوں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے، آمین تو بولو بھائی، ہمارا نوجوان کن کسی غیروں کے ہتھے چڑھ جائے. اس لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن کبھی اگر پھنس جائیے، سن لو میرے دوست، کبھی پھنس جائیے. ارے وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے کیا؟ وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، گنڈو گول ہو رہا ہے کیا؟ لڑکا سب بھاگو نا، وہاں پہ ماں ہے، بہن ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. ارے بے شرما سب. ہاں آگ اور سوکھی لکڑی میں جتنی دشمنی ہے، نہیں سمجھے؟ دشمنی سمجھ رہے نا؟ آگ جلے وہاں، سوکھی لکڑی ہو یہاں، گرم ہوتے 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 آگ پکڑ ہی لے گی. اس لیے سختی سے منع ہے. دوسرے کی ماں، دوسرے کی بہن، دوسرے کی بیٹی کو دیکھنا حرام، چھونا حرام، اکیلے میں رہنا ناجائز. ہاں اگر ساتھ رہنا ہے تو اپنے ماں کے قدموں میں رہو.
ذرا زور سے بول لیجیے سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ. سنیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بیٹھ گئے؟ بیٹھے نہیں، یا تو وہاں سے تم لوگ بھاگو نہیں بھائی، تم لوگ بھی تو ادھر سٹی ہو، ادھر جگہ ہٹو وہاں سے. ہاں یہ سب مسئلے کی بات ہے بھائی، اس لیے میں بتا دے رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ جیسے مردوں کو عورتوں سے دور رہنا چاہیے ویسے عورتوں کو بھی مردوں سے دور رہنا چاہیے. کیوں؟ پوچھے کیوں؟ پوچھے کیوں؟ ارے پوچھے نا کیوں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے محبوب فرما دیجئے مسلمان مرد اپنے نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور وہی کے نیچے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے محبوب مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے اور اپنے پارسائی کی حفاظت کرے. جیسے مردوں کو غیر عورت سے غیر محرم سے دور رہنا ویسے عورتوں کو بھی دور رہنا ہے. یاد رکھیے گا کبھی بھی اگر نظر اٹھ جائے تو یہ تصور کر لیجئے یہ کوئی غیر نہیں ہے، اسلامی رشتے کی میری بہن ہے. اگر اس کی حفاظت ہم کریں گے، اگر ہم نے کسی کی بہن کے ساتھ غلط کیا میری بہن محفوظ نہیں رہے گی. کسی کی بیوی کے ساتھ غلط کیا میری بیوی محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے دوستو جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا ہے اس پہ اللہ کا رحم نہیں ہوتا ہے. تم دوسروں کی قدر کرو گے دوسرے تمہاری قدر کرتے نظر آئیں. لگا کے بولیے سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. حضرت نے فرمایا ہے تو میں ذرا سا کہہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب تو پیسہ آپ لوگوں نے خرچ کر لیا ہے تو اب پیسہ ہے نہیں اور کیا دیجیے گا، لیکن حضرت نے کہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ 10 روپیہ ہے تو نکالیے. 10 روپیہ نہیں ہے نکالی نا، تو 10 روپیہ ہے تو دیکھ کیا رہا ہے، رکھ دو میرے بال رکھ دو. یہاں 10 روپیہ مدرسہ کے لیے نہیں سمجھے، یہاں پہ رکھ دو. ماشاء اللہ آپ لوگ کے پاس نہیں ہے کیا اٹھنی؟ اٹھنی ہے، اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے. ہاں 10 سے زیادہ نہیں لائیے گا ورنہ گناہ ہوگا. کیا اسٹینڈرڈ فقیر آپ کے سامنے. ہاں ایک بھائی نے 20 روپیہ دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر کوئی 50 روپیہ دے تو ایسا مصرع سن چھوڑا ہر جان جان لے گی. اس لیے ہے تو یہ قبر کا انتظام ہے، یہ حشر کا انتظام ہے. دے دیجیے. وعلیکم السلام. رکھ دیجیے اماں رکھ دیجیے. ہاں ہاں اے بھائی دیکھو نا میری بہن سب کے پاس ہے، دے دو میری بہن کو. نکالو نا نکالو نا نکالو نا. ابا دی ہوگی باپ دیا ہوگا خرچہ کے لیے. نکالو. اے لڑکا ہے کوئی شریف آدمی جانا میرے بہن دے گی، اماں سب دے گی. ارے مرد بڑا بخیل ہوتا ہے لیکن عورت ہی دیتی ہے. ہاں جائیے جائیے نکالیں اماں نکال دیجیے. جس کا شرط ہے اگر سبحان اللہ نہیں بولیے گا اپنا پیسہ واپس لے جائیے. دونوں کام ہونا چاہیے. پھول شبنم کی بات کرتے ہیں، سبز موسم کی بات کرتے ہیں. پھول شبنم کی بات کرتے ہیں، سبز موسم کی بات کرتے ہیں. جنتی لوگ ہی محبت سے 100 روپیہ دیجئے تو دوسرا مصرع سناؤں گا. اور یہیں پہ ہم رکے ہوئے ہیں. ارے بہانہ سے لگ جائے میرے بھائی مسجد میں مدرسے میں یہ اللہ کا فضل ہوگا. اچھا 2-3 آدمی چندہ کر کے بھی لائیے 100 روپیہ تبھی وہ مصرع ہم سنائیں گے. ارے ماشاء اللہ جو دیا اللہ قبول فرمائے میرے بھائی. اللہ اور دے. ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے بھائی. اچھا آپ لوگ آتے رہیے ماشاء اللہ. اب لوگ آ گئے پڑھنا فرض ہو گیا ہے لیکن آپ لوگ سبحان اللہ کہیے گا ورنہ پورا پیسہ واپس کر دوں گا. پھول شبنم کی بات کرتے ہیں، سبز موسم کی بات کرتے ہیں. جنتی لوگ ہی محبت سے، جنتی لوگ ہی محبت سے غوث اعظم کی بات کرتے، غوث اعظم کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ماشاء اللہ 2-3 کروڑ روپیہ دے دیا ہے. نہیں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. یا اللہ جتنے لوگ ہیں کرونا وائرس میں ان کا میں نے
जितनी परेशानियां हुई है मौला उसका सबसे अच्छा से अच्छा बदला अता फरमा, खूब पैसा दे, बरकत दे। आमीन तो बोलो मेरे भाई। देखो मेरे भाई, पैसा ज्यादा होना कमाल नहीं है। हाँ, ये सब चक्कर में मत रहिए, या अल्लाह पैसा दे, या अल्लाह। हजरात, दुआ भी करने का लोगों को ढंग नहीं मालूम है, दुआ करने का ढंग नहीं मालूम है। हाँ, सबको नहीं, अक्सर लोगों को। ये मेरा दोस्त है, फ्रेंड साहब, नौजवान साहब, अरे बाप रे भाई, ये सब जो दुआ मांगता है तो अल्लाह की पनाह, कैसे मांगता है बता दे क्या, बहुत अफसोस होता है, क्या बताइएगा। हाँ, बता दे रहे हैं, उधर फुसुर फुसुर हो रहा है, हाँ, फुसुर फुसुर। हजरत, कौन ऐसा आदमी है जो झगड़ा करता है? खबरदार, कभी गुस्सा उठ जाए तो पानी पी लिया कीजिएगा, झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा। नूरुल आलम, अच्छा, उन्होंने 300 रुपया दिया, अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। सुनिए, कंट्रोल कीजिए जब गुस्सा आए अपने आप पे, क्योंकि जिससे झगड़ा कर रहे हैं उसका तो नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। एनर्जी नहीं, वहाँ पे फेफड़ा भी लॉस, जान भी लॉस, ब्लड भी लॉस, सर फूटेगा आपको। तो जरा कंट्रोल किया कीजिए। ये जो सोचने लगते हैं हाँ मुझको ऐसे कहा, ये शैतानी वसवसे होते हैं। नहीं, जब तू ही बड़ा मैं छोटा, झगड़ा से परहेज। दे दीजिए अम्मा, दे दीजिए, निकालिए ना जरा, दीजिए ना, मनी पर्स होगा, निकालिए। हाँ, हम पढ़ दे रहे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं करते हैं, हजरत, एक भी ऐसा आदमी नहीं है, मौलाना साहब हो चाहे यहाँ पे जितने परहेजगार हो, सब के सब इसमें शामिल हैं। किसी से झगड़ा नहीं होगा, लेकिन बीवी से जरूर झगड़ा होगा। सीएम हो, पीएम को तो ऐसा झगड़ा हुआ, तू कहा मैं कहा, तू कुजा मन कुजा। नहीं भाई, कौन है जिसको झगड़ा नहीं होता मियाँ बीवी में? कोई कह ही नहीं सकता। हजरत, जब झगड़ा होता तो सुनिए क्या होता है, सुन लो। अरे जो शादीशुदा उसकी बात कर रहा हूँ, जो तुम शादी करोगे ना तो तुमको भी झगड़ा होगा, इतना भयानक झगड़ा, तुम लाख कसम खा लोगे झगड़ा हो ही जाएगा। हाँ, करो तो सही, सब समझ में आ जाएगा। अब बीच में लुकमा उकमा मत दो, सुनते रहो। जब झगड़ा मियाँ बीवी में हो जाता है तो मारपीट तो नहीं होती है, लेकिन वो झगड़े का असर बहुत दिन तक रहता है। कैसे बता दे, साथ में रहेगी वो, साथ में रहेगी। खाना लाओ लो, पानी लाओ लो, कपड़ा धो, सब करेगी, लेकिन मुंह फुल्ली, बिल्कुल मुंह बंद। खाना दे देगी चुप, पानी दे देगी चुप। अब उसका चुप रहना लगता है कि बम फटने वाला है। ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते कभी गुस्सा आ जाए तो अपनी बीवियों को मत मारो, जब बर्दाश्त न हो तो मस्जिदों में चले जाओ, ये मौला अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। लोग मियाँ बीवी में झगड़ा करते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। कभी तो मेरे दोस्त सोचो, उस लड़की, उस औरत का कितना बड़ा एहसान है। माँ को छोड़ा तेरे लिए, बाप को छोड़ा तेरे लिए, खानदान को छोड़ा तेरे लिए, अपनी सहेलियों को छोड़ा तेरे लिए, अपने अरमानों को कुर्बान कर दिया तेरी रजा के लिए। तुम्हारे घर में रहती है, फकत बीवी बन के नहीं रहती है, कभी दाया बन जाती है, तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाती है, कभी बावर्ची उस खाने को संभालती है, कभी धोबी बन के तुम्हारे कपड़ा को धोती है, तुम्हारे जूते को धोती है, तुम्हारे खाने का ख्याल, तुम्हारे पीने का ख्याल। अगर सर में दर्द हो तो रात भर वो परेशान रहती है, तुम्हें तकलीफ, दर्द चोट उसे लगे, लेकिन दर्द बीवी महसूस करती है। कितनी बड़ी कुर्बानियां एक औरत की है। अगर वो भी तो औरत है, वो भी तो इंसान है, उससे भी खता हो सकती है, भूल हो सकती है। दरगुजर कर दिया करो, माफ कर दिया करो, माफ कर दिया करो, उससे मोहब्बत किया करो। इसलिए कि अज़दवाजी जिंदगी का मसला इतना नाजुक रिश्ता है कि अगर उसमें तुमने अगर इंतशार पैदा कर लिया तो याद रखोगे गार्डन में करार न मिलेगा, दोस्त की महफिल में करार न मिलेगा। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, इसलिए अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, और हर बीवी को चाहिए कि अपने शौहरों से मोहब्बत करे, अपने शौहरों से मोहब्बत करे। मैं ये सारी गुफ्तगू यहाँ से वहाँ से उठा के इसलिए बोल रहा हूँ, ये न कहिएगा कि उन्वान
عنوان پہ تقریر نہیں کیا. میں وہ ملی صاحب نہیں ہوں کہ آنکھ بند کر کے میں شروع ہو گیا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہوں. اصل خطیب وہی ہوتا ہے مثل طبیب ہوتا ہے. قوم بیمار کی صورت قوم بیمار کی حالت رکھتی ہے, ڈاکٹر وہی صحیح ہے جو مرض دیکھے اور اس کا علاج کرتا چلا جائے. جو میں خرابیاں محسوس کرتا ہوں اسی کے حوالے سے میں آپ تک میں پہنچ رہا ہوں. کون دیا 500 روپیہ؟ بنبڑیا کے رہنے والے روکیل نام ہے. اچھا, روکیل عالم صاحب نے 500 روپیز 500 روپیہ دیا. ہجے میں کر دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. ذرا زور سے بولیے آمین. رات میں 10-15 سال پہلے وہ شعر میں پڑھتا تھا, لیکن اس کو میں پڑھوں یا کس کو پڑھ دوں, اسی کو میں پڑھ دے رہا ہوں. آپ لوگ بہت سنے ہوں گے, ہاں اسی کو پڑھ دیں. اور پرانا شعر, لیکن یہ لوگ خرچہ کریں گے تب نا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ واہ. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے حوالے سے رشتہ محبت مضبوط رکھیے گا. کسی مولوی صاحب کے چکر میں مت آئیے گا. اعلیٰ حضرت کی نسبت پہ ناز کیجئے. ہاں, ایمان بچ گیا. جی ہاں, بات سمجھیے. پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں اور آپ لوگ کچھ نہیں سمجھتے, تو بس اتنا سمجھیے اعلیٰ حضرت زندہ باد. زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت, منہ کھول کے اعلیٰ حضرت, خاندان اعلیٰ حضرت. ہاں, اگر کوئی مولوی صاحب ادھر سے سمجھائے ادھر سے سمجھائے تو کہیے گا آپ کو جو سمجھنا سمجھیے, ہم کو یہی سمجھنا ہے. اعلیٰ حضرت, ہاں دوستو, اعلیٰ حضرت بڑا احسان ہے قسم خدا کی. اگر اعلیٰ حضرت نے جو قربانیاں پیش کیا ہے, اگر انہوں نے جہاد قلم سے اور زبان سے نہ کیا ہوتا تو آج ہم لوگ کا ایسا پختہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا. بے شک بڑا احسان ہے جو نبی کی قربت ہمیں حاصل ہو گئی. اعلیٰ حضرت کے دشمنوں کے بارے میں سنیے. جذبہ دل کو عام کر دوں گا. آجا کتنا دم ہے, آ جاؤ. ارے تم لوگوں سے کہہ رہے ہیں انرجی خرچ کرو, میں بھی چلاتا ہوں, آپ بھی چلاؤ. ہاں, جذبہ دل کو عام کر دوں گا, زندگی ان کے نام کر دوں گا. جذبہ دل کو عام کر دوں گا, زندگی ان کے نام کر دوں گا. جو بھی دشمن ہے اعلیٰ حضرت کے, جو بھی دشمن ہے اعلیٰ حضرت کے, اس کا جینا حرام کر دوں. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ لگانے والا زندہ باد, نعرہ لگانے والا, نعرے کا جواب دینے والے, چپ چاپ رہنے والا زندہ رہ کے کرے گا کیا جب اللہ کا نام نہیں لے. میرے بھائی نہیں سمجھے. ارے چیونٹی خدا کا نام لے, سمندر کی مچھلیاں خدا کا نام لے, پیڑ پودے خدا کا نام لے, درخت کے پتے خدا کا نام لے, کھیت کا ڈھیلا خدا کا نام لے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. آ گیا ہوں, لگے آپ تھوڑے کو آنا ہے, لیکن آؤں یا نہ ہو, لیکن حشر میں تو ملاقات ہوگی. آپ کہیں مرے, میں کہیں انتقال کروں, آپ کہیں دفن ہو, ہم کہیں دفن ہو, لیکن حشر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خرچہ کیجئے تو میں پوری ڈیٹیل میں بتا دوں گا. سب لوگ کی اجازت ہے. جو لوگ ابھی تک آواز نہیں نکالے, ہاں دیا ہے ماشاءاللہ. سنیے, حشر میں اس لیے ملاقات ہوگی, بتا دوں کہ رہنے دو 2022 کے لیے. اچھا, آپ لوگ چالاک ہیں, بہت ہیوی ماحول چل رہا ہے. ابھی اللہ کا شکر ایک ہی چیز میں لوگ بچے ہوئے ہیں, ورنہ کپڑا چاہیے نیو اسٹائل, بال کٹنگ نیو اسٹائل, نیا چاہیے. نہیں سمجھے, ہر چیز نئی چاہیے. لڑکا نام رکھے نیا, نہیں سمجھے. فاطمہ نام نہیں رکھیں گے, کلثوم نہیں رکھیں گے, نام نیا. اب تو لوگ نیا نام کہاں ڈھونڈتے ہیں جانتے ہیں؟
गूगल में। गूगल से नाम ढूंढते हैं, अब कुछ नहीं मिलता है तो लगता है हड्डा, लड़का है तो हड्डा, यानी ऐसा नाम किसी का नहीं है, लड़की है तो हड्डी। क्या आफत है मेरे भाई, तौबा करो, ये सब कोई नाम है भाई, है? हर चीज उसी में नया, नहीं मुकर्री चाहिए नया, शायर चाहिए नया, अनाउंसर चाहिए नया, ये चाहिए नया, वो चाहिए, हर चीज उसको नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि बीवी पुरानी ही ठीक है, वो नहीं मत करना मेरे भाई, वरना जिंदगी जो है तबाह हो जाएगी, क्योंकि फर्क तुम उसके साथ जो है भलाई कर न सकोगे। एक ही बीवी एकलौती बेहतर है, दुलौती मत करना, याद रखे, वरना सर में बाल नहीं रहेगा, आंखों की नींद उड़ जाएगी और झूठ के ठेकेदार हो जाओगे, क्योंकि उसके पास जाओगे तो बोलोगे कहाँ थे, बोलोगे वहाँ थे, आ रहेगा वहीं पे, उसके पास जाओ तुम कहाँ थे, वहाँ थे, लो झूठ का पिंडाल चल रहा है, नहीं समझे? इससे अच्छा है इकलौती बीवी, वही ठीक ठाक है ना भाई? अल्लाह ताला फजल फरमाए। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला की हाजिरी को कबूल फरमाए। हम लोग इकट्ठा होंगे हश्र में इंशाअल्लाह।